اسد عمر صاحب اسٹیل مل کے ملازمین کے لیے کچھ بول دیتے تو بڑا احسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک کمٹمنٹ تھی کہ میں اسٹیل مل کے ایشو پر پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، میں کہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مہربانی کر کے ان اسٹیل مل کے ملازمین کا ان کے حق میں اگر 2 الفاظ یہاں بول جاتے تو آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ آپ کے بارے میں پہلے ہی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کم سے کم تھوڑا بہت اپنی بات کا پہرا دے سکتے ہیں، ایک سیاسی عمل کے تھرو آپ ہیں۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومتوں پہ میں تو تیاری کر کے آیا ہوا تھا فیگرز کے حساب سے، لیکن وہ سینئر دوستوں نے بڑے تفصیل سے بیان کیے، لیکن میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کورونا کے اوپر جب کہا کہ ٹائیگر فورس بنائی جائے تو اس دوران میرے حلقے میں میرے کافی دوستوں نے، پارٹی کے ساتھیوں نے مجھے ایک تحریر لکھ کے دی کہ اگر ہم ٹائیگر فورس کا حصہ بنتے ہیں تو کیا یہ طریقہ ہوگا کہ جناب ایک صوبے کی حکومت کہتی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، وہ کس لیے کریں؟ کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں، لوگوں کو تحفظ دیا جائے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک فلو ہے، یہ اتنا خطرناک وائرس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم محنت کرتے ہیں وہاں پر اپنے مساجد میں، اپنے علاقے کے مذہبی جتنے بھی فلاسفر ہیں، اساتذہ ہیں، علماء اکرام ہیں، ان سے ریکویسٹ کر کے کہ یہ اس وبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، کلام پاک ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، اس کی روشنی میں ایک تلخ فیصلہ کرنا پڑا سندھ حکومت کو کہ ہمیں مساجد میں مخصوص یعنی 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور اس دوران پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بہت افسوسناک طریقے سے قوم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے جس میں آپ آ کے کہتے ہیں کہ کیوں میں روکوں لوگوں کو مسجد میں آنے سے، ہمیں مسجد میں آنے سے روکنے کے لیے قطعاً حق میں نہیں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز بارش میں ایک رات منع کرتے ہیں مسجد میں جانے سے کہ گھر میں نماز پڑھیں، تو پھر خدا کے لیے آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس ٹائم اب ہم جس جگہ جا رہے ہیں، آج ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ جو فیگرز اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں یا خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کرے یہ سارے فیگر، یہ جو بھی ادارے کہہ رہے ہیں، یہ غلط ثابت ہو، کیونکہ ہر پاکستانی، خاص طور سے میری والدہ، آپ لوگ، ہر گھر میں ایک ضعیف ماں باپ موجود ہیں، وہ تمام لوگ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اور یہ وائرس ایک بوسٹر کا کردار ادا کرتا ہے اس مرض کو۔ تو میں دوبارہ اس ہاؤس میں آپ تمام دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جس نیچ پر آپ لے گئے کرونا کے اس ایشو کو، اس سے بیک فٹ پہ چلے جائیں، ہماری اور اپنی زندگیوں کا احساس کریں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، یہ وائرس نے کسی کو نہیں دیکھنا کہ یہ پی ٹی آئی ہے یا یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ وائرس ہے، یہ وبا ہے، اس نے سب کو نگلنا ہے۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں جناب اسپیکر، آپ نے 5 سال حکومت کے پی کے میں کی، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ نے کہا تھا کہ جناب 70 یونیورسٹیاں بنائیں گے، آپ بتا دیں کہ اس 70 یونیورسٹیاں کہاں ہیں؟ بلکہ آپ نے 16 کالجز بند کیے ہیں، کیوں؟ آپ نے تو بنانا تھا جو کالجز پچھلی حکومتوں نے، آپ کی فرم جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتی اس کے لیے، اور وہ آپ کے کیبنٹ کے ایک منسٹر صاحب کی فرم لے لیتی ہے، پھر اس چائنیز کمپنی کو دوبارہ دوسرے ٹینڈر میں آپ دوسرا ڈیم بنانے کے لیے دے دیتے ہیں، پھر وہ کوالیفائی کر جاتی ہے۔
کیونکہ آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں اس ملک میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس طریقے سے جناب اسپیکر یہ اپنے مقاصد میں یا اپنے فگر میں پورے ہو سکتے ہیں. آپ نے بڑا بلند نعرہ لگایا کہ صاف چلی شفاف چلی، نہ صاف چلی نہ شفاف چلی. وہ گل آپ نے کھلائے، وہ کرپشن آپ نے کی، اس قسم کی کرپشن. میں تو ہر اپنے حلقے میں جب لوگوں سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر پرانا پاکستان ہی مل جائے تو کم سے کم اس حال سے اگر جان چھوٹتی ہے تو کس طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان راضی ہوتے ہیں. وہ یہ جو مرحلہ ہمارا جو دن بدن ہم اپنی تباہی کی طرف بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ یہی بتا دیں کہ ہم کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں. آپ نے 80 کروڑ روپے خرچ کر کے نیب کا ادارہ بنایا KPK میں اور پھر بند بھی کر دیا. وہاں پر آپ کے جب کسی بھی ایشوز کے اوپر بات آ جاتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، اسٹے لے لیتے ہیں. آپ اسٹے لے لیتے ہیں. بھائی اسٹے کس بات پہ؟ چور آدمی کو تو اسٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر چیز پہ، ہر کیس میں، ہر معاملے پہ آپ اسٹے پہ ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کنٹینر پہ بات کرتے تھے اس طریقے سے عوام کے سامنے آئے کہ جی یہ تھے چور جو اسٹے پہ چلتے تھے، میں صاف ہوں شفاف ہوں، یہ رکھا ہے میرا حساب کتاب. آپ کہتے ہیں کہ میں امین صادق اور امین ہوں. صادق اور امین وہ نہیں ہوتے جو پاکستان اسٹیل مل کے گیٹ میں مزدوروں کے ساتھ جھوٹ غلط بیانی کرے اور یہاں جب اقتدار کے مزے آ جائیں، جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ جب اقتدار کا مزہ آتا ہے تو پھر وہ بزدل ہو جاتے ہیں. فیصلوں میں وہ والی بات نہیں رہتی جو تقریروں میں آپ کی کڑکتی جو تقریریں جس قسم سے آپ کرتے تھے. 2 ارب 34 کروڑ اور 322 کنال کا بنی گالا لکسری گریڈ، یہ ساری چیزیں آپ مینج کس طرح کر لیتے ہیں؟ مجھے ہم اور آپ ایک نارمل 500 گز کے مکان میں رہتے ہیں، گھر میں اس کا مینج کرنا، اس کو چلانا، یہ مجھے پتہ ہے. تقریباً میرے تمام کلیز بشمول آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا محل یہ مینج کرتے ہیں اور پھر بھی صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. جناب اسپیکر، ہر چیز کے اوپر جب آٹا اور چینی کی بات کریں تو پھر آپ کو ایک بات یاد آتی ہے کہ جی یہ تو غریب ترین ہے یا قریب ترین ہے. جب آٹے کی بات آئے تو وہ آپ کے عزیز ترین ہو جاتے ہیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں ساری چیزیں. پھر جب بات ہو کہ یہ سلائی مشین سے اتنی زیادہ پراپرٹیز، اتنی زیادہ جائیدادیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر یہ غریب ترین لوگ بہن بھائی، لیکن اس ملک میں ان کی اچھی خاصی پراپرٹی ہے. یہ نہ میری ہو سکتی ہے نہ آپ کی ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس حیثیت میں، جس حیثیت سے آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس طریقے سے خان صاحب کے بہن اور بھائیوں کی طرح جائیدادیں بنا کے دکھا دیں. جناب اسپیکر، ایسے وقت ادارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جو اس مافیا کو پکڑے، قہر سے ڈرے، کسی نہ کسی خوف سے ہو کہ آج کے دور میں ہر آدمی اس وبا میں مبتلا ہے. لیکن آپ ایک نارمل معمولی سا انجیکشن ہوتا تھا جو 25-30 ہزار روپے میں ملتا تھا، آج 6 لاکھ روپے میں جناب اسپیکر نہیں مل رہا. آپ کے ادارے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو ان چیزوں کو چیک کرتے تھے؟ مطلب اگر گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ ریاست بولتے کس چیز کو؟ میں اگر اس ملک کے ساتھ ایک معمولی سا ماسک، سر جناب اسپیکر صاحب یہ 200 روپے کا اگر ملتا تھا نا تو آج 2000 روپے کا نہیں ملے گا. ایک نارمل ماسک جو ہم اور آپ ڈیلی پہنتے ہیں اس کا ڈبہ 200-300 کا تھا، آج آپ چلیں بازار میں 4000 روپے کا ہے. تو اس کا کون لے گا اسٹینڈ؟ مطلب اس کے اوپر کوئی اور مخلوق آئے گی اور لوگ آئیں گے پھر بات کریں گے. اگر ہم آپ سے بات کریں کہ جناب اسپیکر صاحب کہ ٹیکس
آپ نے نہیں لگائے، تو وہ ٹیکس جو عام آدمی دکان پہ جا کے کوئی بھی چیز خریدتا ہے بغیر کسی پوچھے، بغیر کسی کے، وہ اصل تو ظلم آپ یہ کر رہے ہیں. آپ ٹیکس لگائیں، پتا ہو کہ کیا، لیکن ایک عام آدمی کوئی جا کے یہ کاغذ بھی خریدتا ہے تو بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اگر وہ گھر سے باہر نکل کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو اس پر ٹیکس ہے، اگر وہ کھانے کی چیز لے رہا ہے تو ٹیکس ہے. ہر چیز پر آج آپ ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن آپ کو پھر مہنگائی کا جو شرح مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. کیوں؟ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی تو آپ کم سے کم اس گورنمنٹ امپلائیز کے بارے میں ایسا ڈیسیجن نہیں لیتے آج کہ پاکستان میں کسی بھی سرکاری ملازم کی تنخواہ، اور آپ کی دیکھا دیکھی پنجاب نے بھی وہی کام کیا، چونکہ جب بڑا بھائی کرے گا تو چھوٹا بھائی وسیم اکرم پلس تو وہی کرے گا. لیکن میں آپ کی تواسط سے، اس ہاؤس کے تواسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب اس کے بارے میں غور کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ ملازمین کے بارے میں کوئی نہ کوئی آپ راستہ نکالیں. جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ آپ کا قوم اور لوگوں کے آگے عیاں ہو گیا. آپ نے کہا کہ کراچی میں ہماری 14 سیٹیں ہیں، تو کراچی میں 3 MNA اور بھی آتے ہیں. آپ نے ڈیولپ جو فنڈ دیے ہیں ہر MNA کو 15-15 کروڑ روپے، اس میں کہیں بھی اس MNA کو آپ نے نہیں ڈالا جو صرف اور صرف اس کا نقصان اور اس علاقے کے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs کو ووٹ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA وہاں سے آئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اعتدال پسندی کی بات کرتے ہیں. عام آدمی، اگر کراچی میں دیکھا جائے تو یہ 3 حلقے ہیں جو مضافاتی ہیں، جو کہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، جس کو ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے ووٹ دیا، وہاں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو، اس ہاؤس کو، میں تقریباً ہر ممبر کو یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا را اس کے اوپر آپ لوگ بات کریں. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ یہ میری مرضی کا، یہ میری پسند کا ہے، اس کو دینا چاہیے، اس کو نہیں چاہیے. سابقہ فاٹا کا 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لیکن وعدوں پہ آپ کبھی بھی نہیں اترے ہیں. وعدوں پہ آپ ایک ہی وعدے پہ اترے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں رلاؤں گا، اور وہ آپ رلا رہے ہیں. پوری قوم رو رہی ہے. کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ پاکستانی عوام یہ سمجھے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے لمبے چوڑے جو پیسٹ کر کے ہمیں اتنے بنڈل پکڑا دیے ہیں، یہ وہی ہے جو آپ کو یہ بیوروکریسی پیسٹ کر کے، کاپی پیسٹ کر کے دیتی رہی ہے. آپ کو ایک منصوبہ جناب اسپیکر بتائیں کہ آنے والے 5 سالوں میں یہ قوم یہاں کھڑی ہوگی. آنے والے وہ وعدے جو آپ نے کنٹینر پہ کیے ہیں، جو آپ نے ہر جگہ جا کے کیے ہیں، جس طرح اسٹیل مل کے ملازمین سے کیے ہیں، کیونکہ یہ میرا ڈسٹرکٹ تھا، میرا ضلع تھا، میں نے آپ کی ساری چیزوں کو مانیٹر کیا، دیکھا، ہر چیز سے آپ نے اسی حساب سے یو ٹرن لیا. خدا کے لیے اگر آپ نے اس قوم کو ہوپ دی تھی اور یہ کوشش کی ہے، جو کہ صاف عیاں ہو گیا کہ آپ کے ہیلی کاپٹر والے بھی بھاگ گئے، آپ کے آس پڑوس والے بھی بھاگ گئے، اور جن لوگوں نے ایک ناکام کوشش کی تھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک غیر جمہوری عمل سے لائے ہوئے لوگ کسی بھی وقت عوام کو فائدہ نہیں دے سکتے. وہ مافیاز کو فائدہ دے سکتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں آپ کی کیبنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو موٹر وہیکلز کمپنیوں کو فائدہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ وہاں شامل ہیں. آج آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو اسٹیٹ لائف آف پاکستان کو کبھی بھی گروتھ نہیں دیں گے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اپنی فرمز ان کی موجود ہیں. جب آپ کہتے تھے کہ جی رائٹ مین اینڈ رائٹ جاب، صحیح آدمی کو صحیح جگہ بٹھانے کی بات، وہ تو آج آپ کی کسی جگہ کسی بھی ایک ڈیسیجن میں نظر نہیں آ رہا. جناب اسپیکر، اگر اس ہاؤس کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اگر تھوڑا سا
سچے دل سے پرائم منسٹر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ اس قوم سے خطاب وہ کریں جو انہوں نے تقریروں میں اس عوام کو کی تھی. کسی ایک بات پر عمل کیا ہو, کسی ایک وعدے پر عمل کیا ہو تو بتائیں. نہیں, ہر چیز میں آپ کو نفی ملے گی. اگر ملے گی تو وہ یو ٹرن پہ بات ان کی ملے گی کہ ہر بات پر ان کا یو ٹرن موجود ہے. تو میں دوبارہ جناب اسپیکر آپ کی تواسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بجٹ کہیں سے بھی عوام دوست نہیں ہے. یہ بجٹ کہیں سے بھی کسی غریب کو ریلیف دینے کا, آپ آسان سی بات بتا رہا ہوں, یہ جو ہمارے اس ہاؤس میں ہمارے لیے صبح شام محنت کر رہے ہوتے, آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی اس سال کوئی ریلیف ملا ہے؟ مہنگائی تو ان کے اوپر اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ لیکن اگر آپ ایک 20% اتنی سوچ اور طاقت آپ میں نہیں ہو سکتی کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کی طرح 50% تنخواہیں بڑھاتے اور پاکستان کا یہ طبقہ خوشحال ہوتا. اور ہر آدمی, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے پاکستان کے امپلائیز, پاکستان کے سرکاری ملازمین یہ 12 کہہ چکے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب جیسی قائدانہ صلاحیت ہو تو ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آیا ان کی وجہ سے. یہاں پر جناب اسپیکر صاحب 1 سال پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹٹی دل کا مسئلہ جس کو ہم اور آپ ملخ بولتے ہیں, کہ یہ تو لوگ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, یہ کون سی مرض بلا کا نام ہے. لوگوں کو یقین نہیں آیا. جناب یوسف ٹالپور صاحب یہاں پر روزانہ کھڑے ہو کے شور کرتے رہے. جناب اسپیکر صاحب نے کوشش کی کہ ان کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی بات ہو سکے, لیکن وہی ہوا جناب اسپیکر. نہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات کسی کے کان پہ نہ جناب یوسف ٹالپور صاحب روزانہ اس ہاؤس میں جب بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا را اس کا صد باب کیا جائے. آج صبح جناب اسپیکر بلوچستان میں آج صبح کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ سیب, آڑو, ان کے باغات پر اٹیک ہو چکا ہے. آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ کورونا کے اوپر, تو آپ کے ڈیسیجن ایسے. اسد عمر صاحب نے فوراً ہمیں انڈیا کی مثال دے دی, مودی کی. ہمیں مودی سے پیار نہیں ہے, مودی سے پیار آپ کو ہے. جب آپ نے کہا کہ میرے بیسٹ وشز ہیں مودی کے لیے, ہمارے بیسٹ وشز صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ہر اس فرد کے لیے. ہمارے بیسٹ وشز پاکستان سے باہر نہیں ہو سکتے. لیکن جب آپ کورونا کی بات کرتے ہیں تو آپ ایگزامپل ہمیں انڈیا کا دیتے ہیں. آپ ہمیں انڈیا کا ایگزامپل نہ دیں. آپ اگر ہمارے ساتھ صرف سندھ حکومت نے جو اسٹینڈ لیا اس کو صرف ہمیں سپورٹ کرتے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کنڈیشن میں آج ہم نہیں آتے جس میں ہم جا رہے ہیں. پھر ٹڈی دل کے اوپر جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو جھنجھوڑا, آپ کو کہا کہ خدا را اس کا کوئی صد باب کریں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی بات. آج پھر آپ اس پریشانی میں, اس دلدل میں کھڑے. اسی طریقے سے آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کی توسط سے اس گورنمنٹ کو کہ اس بجٹ کے اوپر نظر ثانی کریں. اس کے اوپر عام آدمی کے لیے, کسی غریب آدمی کے لیے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جس سے پاکستان کا عام آدمی بڑی آسانی سے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ کیا ریڑھی والے کو ہم بند کر دیں, اس کو بند کر دیں؟ نہیں بھائی, کس نے آپ کو کہا بند کریں؟ آج 3-4 مہینے ہو گئے آپ اسی کرونا میں اکانومی آپ کی آدھی بند آدھی کھلی, آدھی بند آدھی کھلی. نہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے نہ امپورٹ ہو رہا ہے, دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا. فیکٹری آنرز سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی ہم نے 1 مہینے تنخواہ دے دی, 2 مہینے دے دی, اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. تو کون چلائے گا بھائی یہ ملک؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ, تو پھر پالیسی دے نا کوئی. یہ تو نہیں ہوا پالیسی کہ ہاں ٹھیک ہے بس اللہ جانے, جتنے مرتے ہیں وہ مرے, جتنے بچتے ہیں وہ بچیں. یہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے. ریاست اس طریقے سے نہیں چلتی. ریاست کا کام ہے ماں کا. ریاست کا کام, بچہ اگر آگ میں, بچہ اگر کسی غلط چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ماں کیوں اپنے ساری رات کی نیند ضائع کرتی ہے؟ ان کو کہیں کہ اگر غلطی سے آپ لوگ آ گئے اس قوم پر مسلط ہو ہی گئے تو خدا را کم سے کم اتنا احساس کر لیں, کیونکہ اسپیکر صاحب جس طرف ہم جا رہے ہیں تباہی ہے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ خدا را اس سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن آپ کو مل ہی نہیں سکتی. اس سے زیادہ
بہترین آپ کو اپوزیشن مل ہی نہیں سکتی جو اویئر ہے، جو سیاسی اور جمہوری نظام پر یقین رکھتی ہے، جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی یہاں سے بات ہوئی ہے آپ کو کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ آپ کو بھی دے کہ کچھ اس طرح کریں کہ اس ملک کو اور قوم کو تھوڑا سا تو کوئی کرن دکھائے روشنی کی۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف مایوسی کے سائے۔ لیکن اگر نہیں آئے گی عقل تو وہ گورنمنٹ کو نہیں آئے گی جناب اسپیکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں پر سوار ہے۔ ہم نے اسد عمر صاحب یہاں ابھی بات کرتے ہیں نیب کی اور کرپشن کی۔ نیب کا جب چیئرمین نیب ہم نے ادارے بنائے تھے، ہم نے قانون سازی کر کے ادارے بنائے تھے۔ اس قانون سازی کے بعد اس اداروں کو ایک کام کے اوپر لگایا تھا، لوگوں کی کردار کشی اور لوگوں کی پکڑیاں، اور لوگوں کو مجبور نہیں کیا تھا کہ اس سے اپنے سیاسی مقاصد لیں۔ اگر چیئرمین نیب ہم نے لگایا تھا تو اس چیئرمین نیب نے آپ کے خلاف جب بات کی تو آپ نے سر سے پاؤں تک اس کی ویڈیو جاری کر دی۔ اگر آپ میں کوئی اخلاقی جرت ہے تو اس کی ایک کمیٹی بنائے کہ وہ ویڈیو کیوں جاری کی اور اس ویڈیو کو پھر رکوایا کیوں، پھر اس کا آج تک ہوا کیا؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے اپنے حساب سے۔ آپ جمہوریت پہ آپ کا بلیف ہی نہیں ہے۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس ایک دو باتیں کر کے بس آپ 2-3 منٹ اور لے لیں، لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا، اگر رفیع اللہ صاحب کسی نے بھی پورے اس ایوان میں سے ایک بندے نے آپ کی تقریر کے دوران کوئی نعرہ، کوئی آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ 2-3 منٹ اور لے لیں، لیکن اس کے بعد جو اس بجٹ پہ تقاریر ہوں گی آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے بھی کوئی نعرے بازی نہیں کرنی، اور تحمل سے جس طرح آپ کو سب سن رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سب کو سننا ہے۔ تو آپ 2-3 منٹ اور لیجئے۔ جی ہاں کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ جی ہاں، جی آغا رفیع اللہ صاحب آپ بولیں۔ جی جناب اسپیکر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس ہاؤس کا ماحول جتنا اچھا ہوگا اتنا بہتر انداز میں ہم اس قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا، لیکن ہم جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بلبلا رہے ہوتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ آپ سب سے آگے ہو، تیسری بڑی جماعت کی طرف سے پہلی بجٹ پہ آپ کو اسپیچ ملی ہے، تو میں تو بہت پارٹی خوش کی ہوں۔ مہربانی ہے، نوازش ہے آپ کی۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم بلبلا رہے ہوتے ہیں پیچھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب وہ ہمیں کوئی بات بتا، اور وہاں سے پھر جب اب جیسے پچھلے دنوں ہم نے اسٹیل مل کے لیے پروٹیسٹ کیا، وہ ہم نے اگر بات کرنے کی بات آئے تو ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اچھا جب اگر ہم وہ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائے تو کیمرہ ہم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اتنی اگر آپ میں طاقت نہیں ہے، اتنی آپ میں حوصلہ نہیں ہے، تو یہ ہوتی ہے غیر جمہوری حرکت، یہ ہوتی ہے آپ کے اندر ڈکٹیٹرشپ کی نشانیاں۔ میرا حوصلہ ہے کہ آپ مجھ میں اگر کوئی خامی ہے تو مجھے بتائے، اور وہ میرا دوست ہے، وہ نہ کہ میرا دشمن ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ ہاں بھائی آپ بیٹھے بات کریں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کہیں کہ جی ہم نے اس ٹائم یہ بات کی تھی، اس ٹائم یہ بات تھی، آج یہ بات ہے، قوم کو آ کے بتائیں، لیکن یہ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں قوم کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ۔ غریب لوگ ہیں سر، 2 وقت کی روٹی کس طریقے سے کماتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایسے پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین ہیں جن کے گھر میں بیماریاں ہیں، جو اسی آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میڈیکل الاؤنس مل رہا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی، کسی کے گھر میں کیا، آپ نے سب ایک دم تالا لگا دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ 10,000 خاندان ہیں، اور اس 10,000 خاندان میں سر ہر خاندان میں 8-10 لوگ ہوتے ہیں۔ اتنے لوگوں کا فیصلہ آپ نے ایک قلم سے کر دیا۔ پھر آپ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری آنر کو کہ آپ دیں تنخواہ اس کو؟ وہ تنخواہ آپ ریاست ہو کے ان کا روزگار بند کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ فیکٹری آنرز کو کہہ رہے ہیں کہ دیں۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ یہ جب آپ اس طرح کے معیار رکھیں گے تو لوگ آپ پر بلیف نہیں کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے
اور اس ایوان کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ جو کہتے تھے کہ یہ ایم این ایز کو سرکاری رشوت یہ فنڈ دیا جاتا تھا، جناب اسپیکر اس دفعہ کراچی میں اگر نہیں دیا تو ہم 3 ایم این ایز کو نہیں دیا، قادر پٹیل، جام عبد الکریم اور مجھے۔ کیوں؟ کہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، یہاں پیپلز پارٹی کو لور موجود ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا۔ کوئی خوف کا خدا کرو یار، یہ بجٹ کے اعداد و شمار آپ نے کس لیے بنائے؟ کہ وہاں پر پاکستانی نہیں رہتے؟ مجھے مجبوراً کورٹ جانا پڑا، کورٹ سے انشاءاللہ ہم لیں گے، آپ سے چھینیں گے حق، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جس ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا ہے وہ اس پارٹی کے قائد کا نام ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے یہ سیاسی شعور دیا ہے کہ آپ کو اپنا حق لینا کس طریقے سے اور چھیننا کس طریقے سے۔ میں بہت بہت شکریہ اپنی پارٹی کا اور جناب اسپیکر آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔